السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریہ علیہ السلام۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا شمار بھی بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبیوں میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کاہن ایک عزت والا مذہبی عہدہ اور منصب تھا۔ اس کے ذمہ یہ خدمت ہوتی تھی کہ صخرہ بیت المقدس کی مقدس رسمیں ادا کیا کریں۔ چنانچہ مختلف قبیلوں کے الگ الگ افراد اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ بھی کاہن کے عہدے پر تھے۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ان کی بڑی عزت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو اپنا نبی اور پیغمبر بھی بنایا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 61-62۔ گویا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے اور اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت زکریہ کے بارے میں کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے عمران نام کا ایک شخص تھا، جس کی بیوی حنہ بنت فاقوس تھی۔ یہ دونوں بڑے نیک اور شریف انسان تھے، مگر ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ حنہ نے دعا کی کہ اگر میرے اولاد ہوگی تو میں اسے رب تعالیٰ کی نظر کر دوں گی اور وہ صرف بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی، جس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ یہی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چنانچہ ان کی والدہ نے انہیں بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا، مگر چونکہ وہ لڑکی تھی، اب سوال پیدا ہوا کہ ان کی پرورش اور نگہداشت کون کرے۔ اس وقت تک ان کے والد عمران کی وفات ہو چکی تھی۔ معاملے کے حل کے لیے کاہنوں نے قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی میں حضرت زکریہ کا نام نکلا، چنانچہ وہی حضرت مریم کے کفیل قرار پائے۔ یہ بات سورہ آل عمران آیت نمبر 73 میں ذکر کی گئی ہے، اور حقیقت میں حضرت زکریہ ہی اس کے حقدار بھی تھے، کیونکہ وہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ حضرت زکریہ کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ حنہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت زکریہ حضرت مریم کی نگہداشت کرتے رہے۔ جب وہ سمجھدار ہو گئی تو انہوں نے ان کے لیے ایک کمرہ خاص کر دیا، جہاں وہ دن کے وقت عبادت میں مشغول رہتی اور رات اپنی خالہ کے پاس گزارتی۔ قرآن مجید میں حضرت زکریہ کے بارے میں دوسرا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ جب وہ حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو وہاں قسم قسم کے بے موسم پھل دیکھتے۔ ایک دن انہوں نے پوچھا کہ مریم، تمہارے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے پاس سے۔ قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب زکریا ان کے پاس حجرے میں جاتے تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں دیکھتے۔ وہ مریم سے پوچھتے یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی کہ اللہ کے پاس سے آیا، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 37۔ حضرت زکریہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ بانجھ پن کا شکار تھی، جس کی وجہ سے ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اب جب حضرت زکریہ نے حضرت مریم کے یہاں بے موسم پھل دیکھے تو ان کا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی، جو منظور ہوئی، اور فرشتے نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی، جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یحییٰ طے کیا گیا۔ قرآن پاک میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اب اسے دیکھ کر زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا اے میرے رب، مجھے اپنی رحمت خاص سے اچھی اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے، جو کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق و تائید کریں گے، سردار ہوں گے، عفیف و پارسا ہوں گے اور نبی ہوں گے، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ آل عمران۔ حضرت زکریہ نے تعجب سے کہا میری بیوی تو بانجھ ہے، پھر کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے،
اس کے لیے بانج عورت کو ٹھیک کر دینا اور اس سے اولاد پیدا کر دینا کچھ مشکل نہیں۔ حضرت زکریا پوری زندگی بنی اسرائیل کو حق کی دعوت دیتے رہے، مگر بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات پر کان دھرتے، الٹا آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت زکریا کے ان واقعات و حالات سے ہمیں مندرجہ ذیل سبق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت مریم کی والدہ نے اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کے یہاں عام رواج تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی یہ ارادہ کریں کہ اپنی اولاد کو یا ان میں سے کسی ایک کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں گے۔ نمبر 2، جو لوگ دین کی خدمت کے لیے یکسو ہوں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں کی فکر کرنی چاہیے، جس طرح حضرت زکریا نے حضرت مریم کی نگہبانی کی۔ آج اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، کوئی نبی یا ولی بھی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ خود نبی بھی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت زکریا اولاد کے لیے اتنا کیوں تڑپتے؟ وہ نبی ہونے کے باوجود اولاد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں میں یہ جو عقیدہ پیدا ہو گیا ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی کے پاس اولاد دینے کا اختیار ہے، یہ بالکل شرک اور گمراہی ہے۔ نمبر 4، اولاد کی تمنا کرنا تقوی کے خلاف نہیں بلکہ تقوی کا تقاضا ہے، جیسے حضرت زکریا نے تمنا کی۔ اولاد کی طلب فطری خواہش ہے، خواہ نبی ہو یا غیر نبی۔ نمبر 5، اللہ کے نیک بندے جب کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن فوراً خدا کی قدرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت زکریا نے بے موسم پھل دیکھے تو فوراً خدا کی قدرت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بے موسم بھی عطا کرنے پر قادر ہے، جیسے اس نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اور بیوی کے بانجھ ہونے کی حالت میں اولاد سے نوازا۔ نمبر 7، ایک مسلمان داعی کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہنا چاہیے اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے، اور اگر وقت کا تقاضا ہو تو اس کی راہ میں جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ اس جان کا اس سے بہتر مصرف کیا ہوگا کہ اسی کے لیے قربان کر دی جائے جس نے یہ جان دی ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت زکریا علیہ السلام اور تمام نبیوں اور رسولوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔